نعت خوانی کی حسن قرأت میں دنیا بھر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، جس میں مصر بھی ہے، ایران بھی ہے، اور دیگر بلاد اسلامیہ بشمول پاکستان بھی ہے۔ تو یہاں باقاعدہ اس کے ادارے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک یعنی مسلمہ مستند یعنی کیٹیگرائز قسم کا یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ لفظ فن ذرا چونکہ معیوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اس کے جو پرفارمر ہوتے ہیں ان کو ہم آرٹسٹ بھی نہیں کہتے ہیں احتراماً، لیکن دیکھا جائے تو یہ سب پرفارمنگ آرٹس ہیں۔ تو جن کے باقاعدہ اصول ہوتے ہیں، قواعد ضوابط ہوتے ہیں، ان کو علم یا فن کا نام دیا جاتا ہے۔ معلومات اور علم میں جو فرق ہے وہ آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ جو متفرق منتشر اور جو معلومات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلومات کہلاتی ہیں، اور متفرق اور منتشر معلومات کو جب ایک سسٹم کے تحت ایک باقاعدہ آرڈر میں ایک کر لیتے ہیں ترتیب اور تنظیم کے ساتھ، تو اسے پھر ہم اسے علم کہتے ہیں۔ اور جو علم عام طور پہ ایک طرح سے نظریاتی اور فکری چیز سمجھی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ، اور جب اسے بالعمل لاتے ہیں، پریکٹائز کرتے ہیں، میٹرلائز کرتے ہیں، پریکٹس لاتے ہیں، تو وہ پھر فن ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پرفارمنگ ہو، جو ڈیلیور کیا جاتا ہو، تو وہی علم جو ہے وہ آپ کا وہ پھر جب ان پریکٹس آتا ہے تو یعنی بالعمل آتا ہے، بالفعل آتا ہے، تو وہ فن ہو جاتا ہے۔ علم اور فن تو جو فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس، تو اس میں جو اسلامک ہیں تو اس میں حسن قرأت کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہے، جس میں مختلف بلاد اسلامیہ میں کام ہو چکا ہے۔ نعت خوانی کا کوئی اپنا ایک متعین اصول و قواعد نہیں ہے۔ نعت خوانی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کر بھی ہو سکتی ہے، سولو بھی ہو سکتی ہے، کورس میں بھی ہو سکتی ہے، انسٹرومنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر انسٹرومنٹ کے بھی ہو سکتی ہے، قوالی سما 4 بیت بھی اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف طریقے پہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص مخصوص سے متعین اس کے اصول یا اصطلاحات نہیں، لہذا نعت خوانی کو ہم اسے فن کا درجہ نہیں دیتے۔ اچھا جناب، اس کے بعد یعنی ایک ہے مطلب باقاعدہ علم و فن کا کیٹیگرائزڈ اور مستند جو ہے وہ اس کو درجہ حاصل نہیں ہے۔ نعت خوانی کے علاوہ جناب آ گیا حسن قرأت نعت خوانی، پھر اذان بھی اسی میں شامل کر لیں، پھر صلاۃ و سلام بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے جو برادران اسلام میں، اور ہمارے یہاں بھی بہرحال پڑھا جاتا ہے، اگرچہ اتنا رواج نہیں ہے، لیکن بر صغیر میں یا نبی سلام علیکہ، اور اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، اس قسم کے بھی جب وہی حضرات اور وہی اجتماعات جب ایام اعظم میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بھی سلام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اسے ہم صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے زیارت پڑھی جاتی ہے، ابھی ہم نے اپنے اس نشست کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے کیا، پھر حدیث قصہ ہوتی ہے بالعموم، وہ آج ہم نے تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے وہ چھوڑ دیا ہے، بہرحال اس برکت سے آپ ہم ویسے میں محروم نہیں ہونا چاہیے، ہماری مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیث قصہ ہی سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث قصہ کا بھی مخصوص کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں ادائیگی کے، کچھ الحان ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں مطلب ایسے لحون یعنی لحن ہوتا ہے کہ جس میں وہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کی زیارات ہوتی ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، اور باہر ہمارے ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی، ایران عراق میں اس کے مخصوص طریقہ کار ہیں، ہمارے یہاں بھی مختلف حضرات اپنے اچھے طریقے پہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور آپ ہم ان سے آشنا ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہو گیا، اذان ہو گئی، اقامت بھی اسے شامل کر لیں، حسن قرأت ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، سما 4 بیت اور قوالی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا یہ موضوع بھی رہا ہے اور اس میں میرا خاصا کام ہے، اور یہ بھی ایک مستند فن ہے، اور اس میں سما 4 بیت اور قوالی میں بہرحال ایک الگ ہے۔ قوالی کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قول یعنی پڑھنے کو، اور جہاں قول پڑھا جائے، قول پڑھنے کے عمل کو قوالی کہا جاتا ہے، اور قول پڑھنے والے، سنانے والے، گانے والے کو قوال کہا جاتا ہے، اور اصطلاح موسیقی میں قول اور قول ترانہ حضرت کے فرامین آیات یا حضرت کے فرامین احادیث پر مبنی اقوال، اور بالخصوص جب قول ترانہ کہا جائے تو ہمارے جو برادران اسلام ہیں، جو ہمارے وابستگان
سلاسل ہیں، پیران طریقت ہیں، تو یہ جو تصوف و معرفت والے لوگ ہیں تو ان کے آستانوں میں جب ان کے محفل سما کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں قول ترانہ اور اختتام پہ رنگ پڑا جاتا ہے۔ رنگ تمام بزرگان دین کے حضور خراج عقیدت اور سلام ہے، اور امیر خسرو علیہ رحمہ کی جو ہے وہ ایجاد اور اختراع ہے بحکم خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جو ظاہر کم از کم تفضیلی ضرور تھے اگر تقیّ میں مومن نہ بھی انہیں مانا جائے تو۔ اول تو یہ سب جو ہیں سب محبان اہل بیت تھے، اور ہم انہیں کسی فرقے میں مخصوص یا محدود نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے مزارات ان بزرگان دین کے جو فیض رسان عالم اور مرجع خلائق ہیں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و ملت و زبان، اور بہرحال یہ لقمہ موضوع ہے، آج کی حد تک ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں آغاز جو ہوتا ہے وہ علی مولا سے ہوتا ہے، اور اس کے مختلف انگ رنگ ہیں جو یعنی یہ۔ اچھا اب یہاں ایک بات کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو ہوتی ہے، وہ ہم ابھی آئیں گے اس کے اوپر بات کرنے۔ رقص و سرود اور موسیقی میں غرق لوگوں کو اس طرف لے آنا اور یہاں سے پھر یعنی نماز اور عاد وظائف پر لے آنا بتدریج، یہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ایک آدمی متقی پرہیزگار دیندار اور ایک عزادار کو اور جو دعاؤں میں مناجات میں رہتا ہو تو اس کو جو ہے اس طرف لے جانا نامناسب سی بات ہے۔ یہ بالکل یہ مثال ایسی ہے جیسے خدا نخواستہ کوئی اگر نشہ کرتا ہو اور کوئی خدا نخواستہ نشے والی سگریٹ پیتا ہو تو اسے سادہ سگریٹ پر لے آنا ایک کار خیر ہے، لیکن ایک آدمی کو جو ان چیزوں سے یعنی محفوظ ہو اس کو سادہ سگریٹ پہ لانا بھی گناہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مسجد امام بارگاہ اور خانقاہوں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لے جانا نامناسب بات ہے، لیکن جو عوامی رقص و سرود میں مبتلا ہیں اور اس میں گناہ کبیرہ میں، ان کو اس طرف بتدریج لا کر اور انہیں یعنی اور بھی زیادہ یعنی انہیں محتاط اور ادھر ذمہ دار بنا دینا یہ کار ثواب ہے۔ تو یہ تھوڑا سا موضوع الگ سے آئے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حسن قرأت کے بعد جو صوتی علوم و فنون اسلامی اس میں سما قوالی چہار بیت کو فن کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ اس کی اصطلاحات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اور یعنی کیٹیگرائزڈ مطلب یہ ایک مستند فن ہے۔ تیسرا صاحب نوحہ السلام، ایک سلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں پڑھا جاتا ہے، زیارت کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں جو عربی میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک ممبر کا سلام ہوتا ہے جو عام طور پر سوسخانی اور ذاکری یا خطابت سے پہلے کبھی بزبان شاعر خود شاعر ہی پڑھتا ہے اور کبھی دوسرے حضرات سلام خان نوحہ خان یا منقبت خان حضرات پڑھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ سلام ان معنی میں۔ تو یہ ممبر کا سلام ہے، اس کے بھی کوئی خاص اصول نہیں ہے، اگرچہ ایک مخصوص اور دو چار یعنی محدودی طریقہ ہائے کار ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی وہ باقاعدہ مستند علیحدہ سے جداگانہ اسے فن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ نوحہ خوانی کی بات یہ ہے کہ نوحہ خوانی میں بھی جیسے نعت خوانی کا ہے، نوحہ خوانی ماتم کے ساتھ بھی، بغیر ماتم بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، چلتے ہوئے بھی، کورس میں بھی، سولو میں بھی، یعنی ہر طرح نوحہ خوانی کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، تو لہذا وہ بھی کوئی کیٹیگرائز جو ہے وہ باقاعدہ فن نہیں ہے، اگرچہ ایک مقدس ایک صنف اعضاء ہے، اور لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں ان سب کا نقطہ آغاز وہ سنانی وہ سواری ہے کہ جو مخدرات عصمت و طہارت نے یعنی جب مدینے واپس آئے کربلا اور شام و کوفے کی یہ تمام منازل طے کر کے، تو جو سید سجاد علیہ السلام اور بی بی حضرت زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم اور دیگر جو مخدرات تھیں، ان کی خواہش پر جو بشیر ابن جزلم نے جو سنایا یعنی منظوم، اس لیے کہ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لحن کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی اور تاثر کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم وقت میں مختصراً زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اشعار میں لحن میں انہوں نے جاری کیا، وہی سمجھ لیں کہ ابتدائی شکلیں چاہے وہ عربی فارسی روضہ خوانی ہو یا پنجابی سرائکی کی ذاکری ہو یا ہمارے بر صغیر کی کوئی بھی جو ہے وہ
صنف ادائیگی ہو عزاداری سے متعلق، حتیٰ کہ فن تحت اللفظ، جیسے ہم تحت اللفظ کہتے ہیں، تو یہ تحت اللفظ بھی جو ہے جو مرثیہ خوانی کہلاتی ہے ان معنوں میں، جو لحن میں نہیں ہے، جو سوز خوانی میں مرثیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، صداکاری ہوتی ہے، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہرحال ایک فن ہے، اگرچہ جزوی اور ذیلی فن کے طور پر ہے، اور اس کے بھی اب آثار ختم ہو گئے ہیں۔ ایک صدا سنانی سواری جلوسوں میں، ہمارے خاموش جلوسوں میں جہاں ماتمداری نہیں ہوتی تھی، 9 محرم 8 ربیع الاول وغیرہ، تو اس میں خاص طریقے پہ پڑھی جاتی تھی، اس سے صدا بھی کہتے تھے، سواری و سنانی بھی، تبرکات عزاداری شبیہوں کے ساتھ، اور جلوس میں سب یعنی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جاتے تھے، ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صاحب یہ جو ہے ماتم کیا ہے دنیا والوں، ظلم سے نفرت کا اعلان، مجلس کیا ہے شہد سے محبت اور مودت کا اعلان۔ اسی طرح جو ہے وہ سبق بربادی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و ایمان کی، ادارہ دین کا ہے، مجلس عزا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس ماتمی جلوس یہ سب پیغام اہل بیت اور مصائب اہل بیت، کربلا و شام و کوفہ کے جو ہیں رودات کو بیان کرنے کا نام اور ذریعہ تھا۔ اور اب یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ وہ سنانی سواری صدا وہ پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہرحال یہ دور منقبت خوانی کا، نوحہ خوانی کا اور سوز خوانی کا ہے۔ منقبت خوانی ابھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ کچھ ہی عرصے سے مطلب یہ رائج اور مقبول ہوئی ہے، اور اس میں اس احقر کا بھی خاصا کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ نوحہ خواں حضرات اور یہ انجمنیں اور یہ احباب عزادار صرف 2.25 مہینے تک فعال رہتے تھے اور سال بھر غائب، جبکہ ہماری بہت بڑی افرادی طاقت تھی اور ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا کہ معصومین علیہ السلام کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے، چنانچہ اس قسم کے پہلے جلسے ہوتے تھے، ایک آدھ شاعر، ایک آدھ منقبت خواں، ایک آدھ مقرر خطیب، اور اس طرح وہ جلسہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایسے کم ہوتے تھے۔ عام طور پہ جو محافل ہوتی تھی، خاص طور پہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے شبیں اور ایام، تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ شعراء کرام یا کوئی مقامی جو حضرات ہوتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے، مولانا صاحب جو ہیں کوئی بیان فرما دیتے تھے، تو مختصر سی محافل ہو جاتی تھی سوائے چند مخصوص محافل کے۔ لیکن بہرحال اب یہ ہونے لگا کہ یہ نوحہ خواں حضرات یعنی اپنے شعراء انجمن سے کلام لکھوا کر اچھی طردوں میں یہ پڑھنے لگے، تو نوجوان طبقہ چونکہ شب بیداریوں کا باوجود اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے، تو جو شب بیداری کے سامعین تھے اور جو وہاں تو اچھی آوازوں میں اچھا کلام ان منقبت خان حضرات سے یعنی نوحہ خانوں سے سن لیتے ہیں، تو یہ سال بھر یہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور ابھی اچھی بات ہے کہ ہماری خوشی اور دیگر تقریبات اور محافل میں کے علاوہ نجی تقریبات میں بھی اب یہ منقبت خانی کا جو ہے وہ رواج ہے، اگرچہ اس میں کچھ اصلاح اور کچھ اس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے، ہم بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھا رواج ہے جو ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ منقبت خوانی بھی کوئی باقاعدہ کیٹیگرائز فن نہیں ہے نوحہ خوانی کی طرح، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوسخانی ہے ہمارا، سوسخانی ہمارا جو ہے وہ بالکل مستند فن ہے۔ کیوں کہ اس فن کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس فن کا اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اختصاص ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک اعزاز ہے، اور اس میں 2-3 قسم کی جو ہیں وہ سوسخانیاں ہو رہی ہیں، 3 قسم کی سمجھ لیں۔ ایک وہ ہے جو خاں صاحبان اور اساتذہ کرام وہ یعنی وہ کرتے ہیں، تو وہ خالص کلاسیکی جو فنی اور جو ادائیگی ہوتی ہے، لفظ موسیقی آپ کہہ لیں اس میں، کہ وہ خاں صاحبان وہ اب فی زمانہ اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ جب وہ ہماری یہ بر صغیر میں جب ریاستیں تھیں، رجواڑے تھے، تو اس وقت کے جو نوابین تھے اور اس وقت کے جو راجہ اور ان سے متعلقین عمرا اور روسا تھے، تو وہ اپنے یہاں جو سال بھر موسیقی اور گائیکی اور دوسری چیزیں سنا کرتے تھے، تو احتراماً اس میں محض یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا یعنی تعلق براہ راست مذہب و مسلک اہل بیت سے ہو، لیکن جو غیر شیعہ حضرات بھی تھے تو وہ احتراماً یام اعظم میں اور بالخصوص یعنی ابھی شروع کے 12 دن چاند رات سے لے کر سویم تک، اور پھر چیلوم اور کچھ اور ایام میں، اور وہ بعض تو 2.25 مہینے تک وہ پھر وہ یہ کلام سنتے تھے۔ تو
اس میں پھر وہی خان صاحبان اور وہی صاحبان فن جو ان کے دربار سے وابستہ تھے یا ان کے جو ہے وہ ان سے وابستہ تھے، تو وہ پھر ان ایام میں وہ پرسہ اپنے پیش کیا کرتے تھے، جو ان کی نقد ہنر تھی یعنی کلام اور آواز وہ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ریاستیں، وہ رجواڑے، وہ سرپرستی نہیں رہ گئی ہے، تو ان حضرات کی ترجیحات بھی بدل گئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان حضرات نے اس فن کو تقریباً 300 سال پہلے اسی بر صغیر میں حیدرآباد، دکن اور اودھ اور جیسے کہ میں نے کہا راجستھان، آگرہ، دہلی اور گرد و پیش میں اس کے یعنی آغاز کے آثار ملتے ہیں۔ وہیں سے یعنی مرثیہ گوئی کو بھی فروغ حاصل ہوا، جو موجودہ شکل میں بھی باقی ہے، فن تحت خوانی کو بھی، اور بالخصوص سوسانی۔ لیکن نوحہ خوانی یا اور جو چیزیں یہ عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں اور محض اہل بیت سے ہی مخصوص نہیں ہیں۔ نوحہ خوانیوں مقتولین بدر کے نوحے و مرثیے بھی موجود ہیں، لیکن یہ سوسانی اس بر صغیر میں اردو داں طبقے میں شروع ہونے والی وہ خدمت ہے کہ جو اور وہ صنف ہے کہ جو خالص جو ہے عزاداری سے اور عزاداروں سے متعلق ہے، اگرچہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، ادائیگی میں بھی، خدمات میں بھی، اس کے فروغ میں بھی، سننے و پڑھنے میں بھی، لیکن بہرحال یہ عزاداروں کی، کربلا والوں کی، اہل بیت کی یہ جو ہے صنف ہے، اور اس کے باقاعدہ اصطلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ اصول ہیں۔ یہ بیٹھ کر ہوتی ہے، کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے نہیں ہوتی ہے، یہ بازوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کلام بھی معیاری و مستند ہوتا ہے، طرزیں بھی اس کی جو ہوتی ہیں وہ معیاری اور مستند ہوتی ہیں۔ گانے، قوالی یا بازاری یا عامیانہ یا عمومی جو طرزیں عام طور پہ دیگر اصناف میں مل جاتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تکیہ آگے رکھا ہوتا ہے، جو ساتھی ہیں وہ انہیں بازو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو طرزیں ہیں یا لحن ہے تو یا دھن ہے یا کمپوزیشن ہے اسے بندش کہتے ہیں، جو آ سے ہم شروع کرتے ہیں، آ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا خاص طریقہ ہے۔ بیٹھ کے ہوگی، تکیے کے پیچھے ہوگی، ساتھی بیٹھے ہوئے انہیں بازو کہا جاتا ہے۔ ہم نوا یا معاونین یا اور کچھ ساتھی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بازو کہا جاتا ہے، اور یعنی اکیلے بوقت ضرورت کوئی پڑھ لے یا کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ ایک الگ بات ہے، یا چلتے ہوئے کسی شبیہ کے ساتھ وہ کہیں جلوس میں یا کہیں وہ پڑھ لے، لیکن ویسے جو اس کا مستند اور جو لازمی طریقہ ہے اور آداب یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، بازوؤں کے ساتھ پڑھیں گے، آکار ہوگی، لہن کو بندش کا کہا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے جو اس کا جو بیاض ہے، ڈائری یا بیاض نہیں، اس کو بستہ کہا جائے گا۔ جو اس کے خاندان دبستان ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں، تو اس کو بھی بستہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیٹیگرائز یعنی تیسرا مسلمہ اور مستند فن ہے حسن قرأت، قوالی اور سوسانی۔ بقایا جو ہیں علوم فنون انہیں باقاعدہ علم و فن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے میں نے بتایا 3 قسمیں، ایک تو وہ اساتذہ کرام صاحبان فن، تو ان کے ہاں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ادائیگی اور گائیکی اس کو زیادہ اہمیت ہے، الفاظ اور پیغام جو ہیں وہ بعض اوقات دب جاتے ہیں، تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ موسیقی میں سے اور اس میں فرق کیا ہے، ہمیں الفاظ اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو لے ہے، سر ہے، دھن ہے، راگ راگنی ہے، یہ محض ایک ذریعہ، ایک آلہ، ایک انسٹرومنٹ، ایک سواری ہے، بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ گائیکی میں الفاظ محض ایک سہارا ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اصل چیز راگ، رنگ، موسیقی اور سر پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل چیز پیغام پہنچانا ہے، کلام پہنچانا ہے، نہ کہ راگ رنگ۔ راگ رنگ البتہ یہ ضرور ہے کہ کلام کو دیکھ کر اس کی موزونیت، اس کے مزاج اور تاثر و حالات، موقع محل، ان سب کو پیش نگاہ رکھ کر بندش مرتب کی جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کبھی کلام کو دیکھ کے بندش مرتب کرتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق اور ضرورت کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور کبھی جو ہے بندش کو دیکھ کے، راگ کو دیکھ کے، سر کو دیکھ کے جو ہے وہ کلام کا انتخاب کرتے ہیں، 12 الگ کام ہے۔ ایک سوسانی
सोसानी तो ये हो गई कि जो यानी खान साहबों वाले हो गई, एक वो हो गई जो खालिस देसी घरेलू किस्म की है, ख़वातीन भी करते हैं, दायरा मौला का नाम है जिस तरह भी लिया जाए, लेकिन हम जो भी काम करते हैं दुनियावी तौर पे तो हम कोशिश करते हैं कायदे करीने से किया जाए। तो फिर जो मौला की खिदमत में हम तोहफ़ा किसी आम आदमी की भी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं तो अपने जैसे दोस्त बल्कि कमतर और छोटों को भी, तो उनको भी एहतमाम से कुछ न कुछ उसमें हम एहतमाम करते हैं और उसको एक तरह के सजा बना के पेश करते हैं। तो कायनात की सबसे बड़ी हस्तियों के हुजूर जब हम नक़द हुनर कोई तोहफ़ा पेश करने जाएं तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसमें एहतमाम और एहतियात को मलहूज़ ना रखें। चुनाचे हम उसमें ये एहतमाम करते हैं और करना चाहिए कि कलाम का इंतखाब सोच समझ कर जो असातिज़ा और बुज़ुर्गों का काम है वो किया जाए और उसकी अदायगी के उसूल और वो भी जो हैं आदाब जो हैं वो मलहूज़ रखे जाएँ। तो इन दोनों चीज़ें कलाम का तक़द्दुस और वो भी है जाए। अच्छा, अब यहाँ हम अपनी सोसानी के लिए हमारे सैयद मेहदी ज़हीर ज़ौक़ कलीमी साहब शायर भी थे, कंपोज़र भी थे और दानिश्वर भी थे और परफॉर्मर भी अच्छे थे। उनके 4 मिसरे हम पेश करते हैं कि हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, है जी, हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, नहीं, हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, और क्या था, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि रहे ज़रा भी ना आलाइश तरफ बाकी सुरों, हाँ, रहे ज़रा भी हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, नवाए गम के गरेबां को चाक कर पहले, हो ज़िक्र शह तो फ़ज़ा दर्दनाक कर पहले, नवाए गम के गरेबां को चाक कर पहले, रहे ज़रा भी ना आलाइश तरफ बाकी सुरों को सोच के दरिया में पाक कर पहले। अब सुरों को सोच के दरिया में वो पाक कर सकता है जो कलाम के तक़द्दुस और उसकी अहमियत से भी वाकिफ़ हो और अदायगी यानी सुरों के भी जो है वो एहतमाम और उसके असर और तासुर से। तो सुरों को सोच के दरिया में पाक कर लेना है। जो हमारे खान साहिबान फ़न हैं वो बाज़ औक़ात इस पहलू को नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे घरेलू पढ़ने वाले हैं उसमें कोई टेक्निक नहीं है, उसमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी, इन्हें हम देसी घरेलू सोसानी कहते हैं, मौला का नाम है किसी तरह भी लिया जाए, लेकिन उसमें किसी गैर मजलिसी के लिए कोई कशिश और कोई उसमें जो है वो अट्रैक्शन नहीं होती है। हमारे से मकसद ये है कि न सिर्फ हम अपनी उन अजीम हस्तियों के हुजूर एक एहतमाम के साथ, एहतियात के साथ और तमाम तर यानी खुलूस और एहतियात और तमाम तर जो है वो एहतमाम के साथ उनकी खिदमत में हदिया अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करें, बल्कि वो लोग भी न सिर्फ ये कि हम अक़ीदा, बल्कि वो लोग जो अज़ादार या मजलिसी या आपके हम अक़ीदा नहीं हैं वो भी सुनने पर माइल हों और जो कलाम पेश किया जाए वो उस तरफ मुतवज्जे हों, और उससे गोया कि एक तबलीगी एक जो है वो हमारा एक मकसद होता है। और ऐसा है तो होता है बाज़ औक़ात के आदमी को कलाम से दिलचस्पी नहीं भी होती, लेकिन अच्छी आवाज़ और अदायगी की वजह से मुतवज्जे हो जाते हैं और उसमें फिर हमारा पैगाम पहुँच जाता है। तो ये जो हमारी दरमियानी जो एक रास्ता है इसमें हम सादगी को बिल्कुल सुरों को सोच के दरिया में पाक करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी से, अब हमारे पास 2 चीज़ें सोसानी में देखिए, अच्छा हमारे मजलिसें सारा साल होती हैं माशाल्लाह, ख़ास तौर पे उर्दू दान तबका पूरी दुनिया में जो मौजूद है और कराची में जो अज़ादारी का सबसे बड़ा मरकज़ है माशाल्लाह। तो और मैं एक बात कहता हूँ कि ये हमें एक इत्तेफाक से ये सआदत हासिल हो गई है कि अज़ादारी, मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ा सरमाया असासा उर्दू ज़बान में है और उर्दू ज़बान, उर्दू अज़ादारी का मरकज़ कराची है, जहाँ न सिर्फ उर्दू बल्कि दीगर इलाक़ाओं की यहाँ अरबी फ़ारसी पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, सराइकी पंजाबी, सिंधी, खोजा गुजराती और गिलगित बल्तिस्तान की ज़बानों और दीगर इनको और दीगर ज़बानों के लोग भी, चूँकि कराची में नहीं पाकिस्तान है तो यहाँ हर जगह की नुमाइंदगी मौजूद है, हर जगह की आज़ादारी मौजूद है। इन सब के दरमियान जो राब्ते की ज़बान है वो हमारी उर्दू ज़बान है। तो उर्दू ज़बान के यानी किसी बात से, किसी शख्सियत से, किसी पहलू से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि यानी अब सोसानी से आप शुरू करें। सोसानी की नुमाइंदगी दुनिया भर की आपके इस इदारे की और यहाँ शक्ल में मौजूद है, जो मतलब हम आप यहाँ मौजूद हैं। उर्दू सोसानी की नुमाइंदगी ना हमसे पहले इस किस्म का कोई इदारा था, ना है, और ना इस तरह कोई काम पहले हुआ है जो इस वक्त हो रहा है और आप माशाल्लाह कर रहे हैं। मैं अभी इदारे के बारे में अर्ज़ करूँगा। तो यानी सोसानी की नुमाइंदगी दुनिया भर में हर अहद की नुमाइंदा सोसानी इस वक्त यहाँ हो रही है, ठीक है।
جو بزرگوں کا صدقہ تھا مختلف دبستانوں کا، جو میں نے بزرگوں سے ان کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کر کے منتقل کرنے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی، تو مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اس کا ان بڑے لوگوں کا ایک چھوٹا نمائندہ، اس لیے کہ بڑوں کی موت نے ہم کوتا قامتوں کو بڑا دکھانا شروع کر دیا۔ ہم بڑے نہیں ہو گئے، بلکہ جب ہمارے بڑے ہمارے سر سے اور ہمارے ساتھ سے وہ ہٹ گئے تو پھر ہم کوتا قامت ہی بڑے دکھائی دینے لگے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسانی کی نمائندگی کراچی میں ہے، اور خطابت کے حوالے سے یعنی ہندوستان میں بھی ہیں خطیب، دیگر ممالک میں بھی ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑے خطیب فی زمانہ ماشاءاللہ علامہ طالب جوہری صاحب سمجھے جاتے ہیں۔